بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں آپ کے سامنے ناصر محمود۔ پچھلی گفتگو آپ نے سنی، اختلاف کے اندر ہمارا رویہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مخالفت میں ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول رہے ہیں۔ اختلافات تو ہوں گے، یہ بات ضروری ہے، اور یاد رکھیں اتحاد کی بنیاد بھی یہی بات ماننے میں ہے کہ اختلاف انسانی فطرت ہے اور زندگی کی اٹل حقیقت ہے، یہ لازماً ہوں گے، اس کے سوا گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میں نے ایک بار حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری میرے استاد ہیں، میں نے ان کی زبان سے سنا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اختلافات سرے سے ختم ہو جائیں تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کی کھوپڑیوں سے دماغ نکال دیں۔ چونکہ دماغ موجود ہے تو ہر دماغ سوچتا ہے، یہ اختلافات، اس میں تنوع میں خوبصورتی بھی ہے۔ یہ اختلافات گھروں میں بھی ہوتے ہیں، دو بھائیوں کے اندر بھی ہوتا ہے، سوچ اور فکر کے زاویے کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس اختلاف کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ مطالبہ کرنے لگ جائیں کہ ہر بندہ میری سوچ کے مطابق میرے ساتھ چلے، میں کسی دوسرے کی سوچ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ سوچ انتہائی غلط ہے، اور جب مذہبی معاملے میں یہ بات آ جاتی ہے وہاں پر تو یہ مزید غلط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بنیادی اصول عطا کیے، اور انہی بنیادی اصولوں کی بنیاد پر حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے اپنے زمانے کے اختلافات کا سامنا کرتے ہوئے انہی اصولوں کو سامنے رکھا، انہی اصولوں پر کاربند رہے، اور انہی اصولوں کے ساتھ اپنی زندگی مبارک گزاری اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیں اتحاد بنیادی اصولوں پر ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی اتحاد ہو، اختلافات، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی موجودگی میں اتحاد ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ ڈیمانڈ کرنے لگ جائے نہیں جی یہ سارے اختلافات پہلے ختم ہوں گے پھر اتحاد ہوگا، یہ وہ تصور ہے جو کبھی بھی قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ اختلافات فروعات میں ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتے ہیں، بنیادی چیزوں میں، مذہب کے اندر بالخصوص یاد رکھیں، دین اسلام میں جو بنیادی ہمارے تمام مسالک کے اختلافات ہیں ان کے ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اصولوں پر، بنیادوں پر آپس میں اتفاق کر لیں۔ ہماری اصول اور بنیادیں اگر ہم دیکھیں تو یہ 99.99% ساری ایک ہیں۔ 5 نمازوں پر متفق ہیں، ماہ رمضان پر متفق ہیں، اللہ کی وحدانیت پر متفق ہیں، کعبہ کے کعبہ ہونے پر کہ یہی کعبہ ہے ہم متفق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم اقدس پر اور گنبد خضرا پر مسلمان سارے متفق ہیں۔ قرآن مجید، یہ 30 پاروں کا قرآن مجید جو ہمارے پاس الحمد سے والناس تک ہے، اس کی ایک ایک زبر زیر پیش پر ہم متفق ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب اتفاقی موجود ہیں ہمارے پاس، اور یہ ہماری بنیادیں ہیں کہ رمضان، ماہ رمضان میں روزے ہم رکھیں گے، ذوالحج میں ہم نے حج کرنا ہے، ذوالحج کے ان ایام میں ہم نے قربانی کرنی ہے، بنیادیں ہماری ساری ایک ہیں۔ جب اتنی بڑی بنیادیں موجود ہیں تو ان کے ساتھ ہم آپس میں اتفاق کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے اسباب کی طرف میں آؤں گا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ کے اتنے بڑے فضل و کرم کے باوجود ہم اگر آپس میں دست بگریباں رہیں اور تلواریں نکال کر اور یہ اول فول بکتے رہیں ایک دوسرے کے خلاف، جب اتنی باتیں موجود ہیں، اتنی زیادہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی سوچ میں، کسی بھی فکر کے لوگوں میں اگر اتنی مضبوط بنیادیں موجود ہوں اور وہ پھر متفق نہ ہو سکیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راستہ دیا، رب ذوالجلال نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دیں۔ اب آپ دیکھیں اہل کتاب ان کے الگ الگ نبی ہیں۔ نصارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں۔ دوسری طرف یہود ہیں تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چل رہے تھے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کو وہ لوگ رسول ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اتحاد کی، ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟
اللہ نعبد الا اللہ، گنتے جائیں میرے ساتھ۔ ایک یہ پہلی بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک باتیں ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، دوسری چیز اس کے سوا کسی کے ساتھ کسی کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اور تیسری چیز ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ہمارے بعض کو دوسرے کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہ بنا لیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مالک نہ بنائیں۔ یہ تین بنیادیں تھیں، تین بنیادی ایجنڈا، تین نکاتی ایجنڈا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دے دی۔ ان تینوں نکات پر اگر ہم غور کریں تو پہلے نقطے پر بھی اختلاف کے باوجود دوسرے دو نکات تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی چیز مشترک تھی ہی نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ مثلا آپ کے ولا نشرک بہ شیئا، آقا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان متفقہ یہ چیز ہے کہ ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، حالانکہ اہل کتاب شریک ٹھہرا رہے تھے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہہ رہے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مسیحیین اور نصارہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کا عقیدہ لم یلد ولم یولد، نہ خدا کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارا نظریہ توحید اور ان کا نظریہ توحید اتنے فرق پر ہونے کے باوجود ہم اگر کسی کو اللہ کا بیٹا مانے تو یہ شرک ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شرک کے باوجود، چونکہ وہ شرک کے انکاری تھے، اس چیز کو شرک سمجھتے نہیں تھے، آقا علیہ السلام کو اللہ نے پھر بھی فرما دیا کہ ان سے کہیں ولا نشرک بہ شیئا، ہمارے تمہارے درمیان یہ کلمہ مشترک ہے کہ ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو آؤ اس پر اتحاد کرتے ہیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم کسی کو ارباب اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ قرآن مجید ہی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رب بنا لیے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان، اپنے علماء کو، اپنے زاہدین کو، اپنے رب اللہ کو چھوڑ کر بنا لیا تھا۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس چیز پر، اس حقیقت پر مطلع ہونے کے باوجود ان سے کہا کہ آؤ ہمارے تمہارے درمیان یہ مشترکات ہیں۔ کتنا لچکدار رویہ اپنایا آقا علیہ السلام نے، بالکل نہیں کہا رب ذوالجلال نے کہ یہ چیزیں مشترک ہونے کے باوجود وہ ان سے ڈیویٹ کر چکے ہیں، وہ ہٹ چکے ہیں ان سے، ہم ان سے کوئی اتحاد نہیں کریں گے۔ لیکن جب بھی اتحاد ہوگا کچھ نہ کچھ قربانی دے کر ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں 100% دوسرا بندہ میری سوچ پر آئے تو اتحاد ہوگا، یہ شیطانی سوچ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایسی سوچ رکھنے سے تو اتحاد ختم ہو جاتا ہے، اتحاد کا وجود ہی نہیں رہتا۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنی سوچ میں لچک پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہاں آپ نے دیکھا حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ لچک دکھائی خود رب ذوالجلال کے حکم پر۔ ایسی لچک دکھائے بغیر اختلاف کو ختم کرنے کی سوچ رکھنا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اختلافات سرے سے ختم ہو جائیں، یہ ایک ایسی خواہش اور ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر ہے ہی نہیں۔ فروعی مسائل میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بات کی، صحابہ کرام کے درمیان، تابعین کے درمیان، مجتہدین کے درمیان اختلافات ہوئے، اور عہد نبوت کے اتنے قریب ہونے کے باوجود تصور میں، سوچ میں، کانسیپٹ میں اختلاف واقع ہو گیا۔ یہ ایک لابدی امر تھا، ہو گیا، لیکن اس کا طریقہ کار صحابہ نے بتا دیا۔ اختلاف کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جو لوگ ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، وہ مسجد میں نماز پڑھتے تو باقی سارے صحابہ ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ خلیفہ راشد کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے درمیان ذرا سی بات ہوتی ہے، ہم اپنی مسجد الگ بنا لیتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں پر ایک نام لکھ کر دوسرے لوگوں کے لیے داخلہ مشکل کر دیتے ہیں۔ کیا یہ کانسیپٹ ہم نے صحابہ سے لیا؟ یہ سارے تصورات بدعت ہیں، اور ایسے اختلافات کے ساتھ تو ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ جو فروعات پر زور دے کر، انہی فروعات پر زور دے دے کے امت کو آپس میں توڑے ہوئے ہیں، امت میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، امت کے سب سے بڑے دشمن بھی یہی بن جاتے ہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اختلافات کی حقیقت کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک لطیفہ ہی ہے، سراسر ایک لطیفہ۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے اختلافات بہت مائنر ہیں، جن کو ہم ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی فضا رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ میں پہلے گزارش کروں گا اپنے انتہا پسندوں کو خود لگام دے کر، اہل سنت میں اگر کوئی انتہا پسند ہے اسے اہل سنت اسے لگام دیں، اہل تشیع میں اگر کوئی انتہا پسند ہے وہ اس کو خود لگام دیں۔
میں یہاں پر انتہا پسندوں سے میری مراد ناسبی اور رافضی بھی نہیں ہے۔ نواسب کا وجود اہل سنت میں ہے، جو اہل بیت اطہار سے، مولا کائنات مولا علی اور مرتضیٰ سے بغض رکھے وہ ناسبی ہے، میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضور کے خلفائے راشدین، اصحاب الاخیار، حضور کے ازواج مطہرات کے خلاف زبان کھولتا ہے وہ رافضی ہے، میں اس کو شیعہ نہیں مانتا، وہ کسی صورت میں شیعہ نہیں ہے۔ اور جو شیعہ لوگوں میں انتہا پسند جو رافضیت کی طرف چلے گئے، میں ان کو بھی ڈسکس نہیں کر رہا۔ روافض جو ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، حضور کے انصار مہاجرین، اصحاب الاخیار، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی راضی رہے، ان کے خلاف جو شخص گفتگو کرتا ہے، ان سے نفرت رکھتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتا، وہ رافضی ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو لگام خود شیعہ دیں، اہل تشیع ان کا بندوبست کریں۔ لیکن ہمارے اختلافات جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے، یہ اہل سنت کے اپنے اندر جو مختلف گروہوں کو، ان کو اگر آپ ذرا سن لیں تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ یعنی جو بنیادی اختلاف پچھلے کو 1350 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، وہ اہل سنت اور اہل تشیع کا ہے۔ اور وہ کیا؟ اس میں فقط امامت کی بحث ہے۔ اہل تشیع کا جو عقیدہ امامت ہے وہ اہل سنت اس کو نہیں مان سکتے، اور اہل تشیع اس عقیدے کے ساتھ جب آگے چلتے ہیں تو اس عقیدے کی اپنی بنیاد ایک اتنی سخت ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر پھر رافضیت کی بیماری نے جنم لیا۔ یعنی جب وہ کہیں گے کہ امام منصوص من اللہ اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اور ان کو ماننا لازم ہے، تو ایک حقیقت یہ ہے، سیاسی حقیقت، زمینی حقیقت کہہ لیں، سیاسی لفظ بھی نہیں، زمینی حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت پر متفق ہوئے۔ مولا علی شیر خدا نے بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام حضرت سیدنا صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہوئے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اور پھر یہی زمینی حقیقت ہے، انہی لوگوں کی بیعت سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ منتخب ہوئے، امام حسن علیہ السلام خلیفہ منتخب ہوئے انہی لوگوں سے۔ اب جو ان کا عقیدہ امامت ہے، اس عقیدہ امامت کی روح سے تو جس نے مولا کائنات کو امام نہیں مانا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کفر کی طرف چلا گیا۔ اگر وہ کفر کی طرف چلے گئے تھے تو کیا دوبارہ مسلمان ہوئے جب مولا کائنات کو انہوں نے خلیفہ بنایا؟ ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، میں کھلے دل سے یہ بات تسلیم کرتا ہوں، اہل تشیع کا یہ عقیدہ بے شک کتابوں میں موجود ہے، مگر ان کے مناسب سوچ رکھنے والے معتدل مزاج علماء نے کبھی اہل سنت کو کافر نہیں کہا، نہ ان کو کافر سمجھا، نہ ان کی عوام نہیں کافر سمجھا۔ ہمارے ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اہل سنت میں رشتے دیتے بھی ہیں، رشتے لیتے بھی ہیں۔ یعنی ایک اگر انتہا پسند نظریہ موجود ہے تو وہ عوام میں جگہ نہیں پکڑ سکا، وہ عوام میں متداول ہی نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف ہمارے ہاں جو اہل سنت ہیں، دوسرا جو بعض اوقات نظریہ کہتے ہیں جی کہ دوسرا اختلاف معصومیت کا ہے، تو سچی بات یہ ہے معصومیت کا اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، محض لفظی اختلاف ہے، صرف لفظوں کا اختلاف ہے۔ انہوں نے معصوم کہا اہل تشیع نے اپنے ائمہ اطہار 12 لوگوں کو، اور ہمارے یہاں صحابہ کرام کو ہم نے محفوظ کہا۔ اس کی جتنی تشریح میں نے پیچھے ایک ویڈیو کی ہوئی ہے عصمت سیدہ عالم کے موضوع پر، اور عصمت کی بات بیان کی، میں نے اس میں یہ بات کہی ہے، محفوظ اور معصوم میں سوائے لفظی فرق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دونوں اس کے درمیان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کی معصومیت کو انبیاء جیسی معصومیت نہ مانیں، نبیوں سے نیچے لیکن باقی ساری امت سے اوپر ان کی عصمت ہے، وہ ایک خاص قسم کی عصمت ہے، اور ہمارے اہل سنت علماء نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ یہ لفظی نزاع ہے جو مولوی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو ختم ہی نہیں ہونے دیتے، یہ بات ختم کی جا سکتی ہے، اور ان دونوں نظریات کو الگ الگ رکھنے کے باوجود بھی آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک عرصہ دراز تک رہے ہیں، جب تک یہ لمبی زبانیں باہر نہیں نکلی تھیں، جب تک یہ فتوے اور نفرتیں پھیلانے والے لوگ سامنے نہیں آئے تھے۔ معصومیت اور محفوظ کے عقیدے میں امت جھگڑ رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم سارے کے سارے اپنے اپنے پیروں کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے استاذوں کو، اپنے شیخ کو معصوم بنائے بیٹھے ہیں۔ کوئی مانتا ہے کہ اس کو استاذ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی مانتا ہے کہ اس کا لیڈر غلطی پر ہے، خواہ یہ سیاسی ہو یا یہ مذہبی ہو، یہ بات حق ہے۔ ہم نے اپنے اپنے لیڈروں کو، مثلا اگر میں آج بات کر دوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے سر کا تاج ہے، میرے حضور شیخ الاسلام میرے استاد ہیں، وہ ان کے ایک واسطے سے 3 نسبتوں کے ساتھ استاد بنتے ہیں، میرے دادا استاد پر دادا استاد بنتے ہیں۔
بہت بڑے عالم ہیں، لیکن اگر میں وہ کہہ دوں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ لڑنے لگ جائیں گے۔ کیا وہ نبی ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ معصوم ہیں؟ نہیں۔ کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود ہم غلطیاں نہیں مانتے۔ یہ میں نے ایک بابرکت نام صرف اس لیے لیا کہ آپ کو جا بجا یہ چیز نظر آ جائے گی کہ اس اختلاف کو بھی لوگ کفر سمجھنے لگ جاتے ہیں، یا کفر نہیں سمجھتے تو وہاں تک لے جاتے ہیں گمراہی کی حدوں تک۔ ایسے ہی ہر مکتبہ فکر نے اپنے اپنے علماء کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے سیاسی لیڈروں کو بھی یہی مرتبہ دیا ہوا ہے۔ اہل سنت اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کو دیکھیں، تقلید کا معاملہ ہے۔ اہل حدیث تقلید کو شرک کہنے لگ گئے، اہل سنت تقلید کو جائز اور دین کی خدمت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اب اس بنیاد کو اگر آپ صرف تھوڑی سی سمجھ لیں، تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اہل حدیث بھی سارے کے سارے لوگ قرآن اور حدیث سے تو نہیں لیتے، اپنی مسجد کے امام سے سنتے ہیں بات اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اپنے امام پر، اپنی مسجد کے امام پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک انتہا پسندی ہے، ایک انتہا پسندی ہے۔ اور لفظی فرق یہ ہے، دوسری طرف جو اہل سنت ان ائمہ کی تقلید کرنے والے ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ ائمہ حضور کی سنت سے مسائل لیتے ہیں، حضور کی حدیث سے مسئلہ لیتے ہیں، اور اگر یہ ائمہ حضور کی حدیث کے خلاف نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو ہم حدیث کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس چیز کے باوجود طریقہ کار یہ اختلاف کیا، لگتا ایسے ہے، محسوس ایسے ہونے لگ جاتا ہے اہل سنت کے بعض طریقوں سے کہ جیسے یہ حدیث کو چھوڑ کر امام کے قول کو زیادہ معتبر مانتے ہیں، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں، یہ جاہلین کے اندر ہے۔ اور آخری تیسری بات سمجھ لیں، اگر اہل سنت اور یعنی سنی بریلوی اور سنی دیوبندی کے اختلاف کو دیکھیں تو میرے استاد محترم تھے مفتی محمد خان قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 سطری اختلاف ہے بریلویوں اور دیوبندیوں میں۔ کچھ کتابوں کی کچھ عبارات پر اہل سنت اعتراض کرتے ہیں، بریلوی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور یقین جانے میں نے کئی بار ایمانداری سے پڑھا وہ عبارات غیر محتاط عبارات ہیں۔ تو اگر آپ اپنے علماء کو معصوم نہیں مانتے تو ان عبارتوں کو ختم کر دیں۔ دیوبند لوگوں کو جن سنی لوگوں کی عبارتوں پر اعتراض ہے، خواہ وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی کتاب ہے، بڑی سے بڑی کتاب ہے، قرآن میں سے ہم کچھ نہیں نکال سکتے، لیکن اس کے علاوہ تو کسی بھی کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کسی کتاب کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم ان جملوں کو ختم کر دیں، اس کے بعد ہم آپس میں متحد ہو کر محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم آپس میں متفق نہیں ہوں گے، یہ رویہ اسلام کے خلاف ہے، اس کو ختم کریں تو آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ہماری بہت بڑی بنیادیں آپس میں متفق ہیں، ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر ہم اس سے دور ہوں گے تو یہ شیاطین کی خواہش ہے اور ہمارے دشمن کی خواہش ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔